اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انواع المبتدأ، اعلم ان المبتدأ على قسمین، الاول الاسمی کما مرہ، الثانی الوصفی وهو الذی لیس بمسند الیہ بل صفۃ وقعت بعد النفی، نحو ما قائم زید وغیر قائم الزیدان، او بعد الاستفہام نحو اقائم زید وکیف مضروب العمرانی بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاہرا او ضمیرا منفصلا بعدها، نحو ما قائم الزیدان وآقائم الزیدون وأجالس أنثى بخلاف أقائمان الزیدان۔ اعلم ان الاسم المرفوع بعد المبتدأ الوصفی يعرب نائب فاعل اذا كان الوصف اسم المفعول او فاعلا اذا كان غيره۔ موضوع گفتگو مرفوعات میں مبتدا اور خبر۔ کل آپ کی خدمت میں انواع خبر کی کتنی قسمیں ڈیٹیل میں بیان کیا گیا۔ ایک معرکۃ الآراء بحث مبتدا کے ذیل میں آتی ہے، اور وہ ہے مبتدا کی ایک اور قسم جس کا نام ہے مبتدا وصفی۔ ابھی تک کی جو گفتگو ہم مبتدا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں وہ مبتدا اسمی تھا، کہ جس کی ہم نے تعریف بھی پڑھی۔ ایسا اسم ہے کہ جو مرفوع ہے کہ جس پر عوامل لفظیہ غیر زائدہ داخل نہیں ہوتے ہیں مثلاً، اور اس کی نسبت وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ تعریف ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے وصفی۔ اس مبتدا وصفی کا اسمی کے ساتھ جو پہلا اور نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسمی مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن یہ یعنی مبتدا وصفی مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسند ہوتا ہے۔ البتہ اس کی تعریف اس طرح سے نہیں کریں گے کہ مسند ہوتا ہے، بلکہ تعریف یوں کرتے ہیں کہ مبتدا وصفی ایسا صیغہ صفت کہ جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو۔ نفی اور استفہام کی جو شرط ہے، اس کے اندر بعض افراد اختلاف بھی کرتے ہیں، البتہ مشہور یہی ہے، حرف نفی ہو یا اسم نفی ہو، اسی طریقے سے حرف استفہام ہو، یعنی نفی یا استفہام کے بعد واقع ہونے والی ایسی صفت کہ جو اپنے بعد آنے والے
اسم ظاہر یا ضمیر منفصل پر عمل کرے. یہ جا کے بنی تعریف. حرف نفی یا حرف سے ہٹ کر صرف اتنا کہیں نفی یا استفہام کے بعد واقع ہونے والا ایسا صیغہ صفت کہ جو اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر یا ضمیر منفصل پر عمل کرے. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رفع. یہ ہے تعریف، یعنی پورا لب لباب اس کا یہی ہے. پھر اگر وہ صیغہ صفت ہے تو صیغہ صفت یا اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا یا صفت مشبہ ہوگا. تو اس میں فاعل کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ فاعل. اس میں مفعول کو نائب فاعل کی. تو طے ہے کہ اگر یہ صیغہ صفت اپنے بعد آنے والے معمول میں عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب اگر یہ اس میں فاعل ہے تو بعد والا فاعل ہوگا، اسی کا فاعل. اور اگر یہ اس میں مفعول ہے تو بعد والا نائب فاعل ہوگا. اگر یہ صفت مشبہ ہے تو بعد والا اس کا فاعل ہوگا. صفت مشبہ بھی فاعل چاہتی ہے. یہ ایک ترکیب ہے جو آخری نقطے کے اندر بتائی گئی ہے. باقی عبارت پہ دقت کرنی ہے. عبارت میں جو ہے نا اہم مطالب ہیں. تعریف میں نے اس پورے سے بنائی ہے جو بھی لکھا ہوا ہے نا اس پورے میں سے. انواع المبتدئی، مبتدا کی اقسام و انواع. اعلم ان المبتدا علی قسمین، جان لیجئے کہ بالتحقیق مبتدا مشتمل بر دو قسم ہے، اس کی دو قسمیں. الاول الاسمی، پہلا اسم والا، یا مشدد ہے نا. الاسمی اسم والا، یعنی اسم ہو کما مرہ، ابھی تک جو بھی گزرا ہے وہ اسم مبتدا اسمی تھا. الثانی، دوسرا کیا ہے؟ الوصفی، مبتدا کی دوسری قسم ہے وصفی، یعنی وصف والا، یعنی صیغہ صفت والا. وہو الذی، اگر مبتدا وصفی وہ چیز ہے لیس بمسند الیہ، مبتدا وصفی وہ چیز ہے کہ جو مسند الیہ نہیں ہوتا، مسند الیہ نہیں ہوتا. یہ پہلی چیز. بل صفتن، ٹھیک ہے. تو جملہ ایک لحاظ سے یہاں پر یہ جو آیا ہے نا لیس بمسند الیہ، یہ پورا جملہ جو ہے نا الذی کے لیے صلہ ہے، اور صلہ موصول مل کر ہوا کی خبر ہے، یعنی ہوا مبتدا اور الذی لیس بمسند الیہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب بل لگا کے کہہ دیا کہ لیس بمسند الیہ، مسند الیہ نہیں ہے، بلکہ الوصفی وہو صفتون، مسند الیہ نہیں ہے بلکہ وہ صفت ہے. مبتدا وصفی ایک ایسی صفت ہے وقعت کہ جو واقع ہوتی ہے بعد النفی. اب یہ جمہور کا نظریہ ہے، صاحب کتاب کا نظریہ ہے، بصری علماء کا نظریہ ہے کہ یہ شرط ہے کہ وہ صفت واقع ہو نفی کے بعد. یہ جو قید ہے بعض کے نزدیک بہرحال یہ قید معتبر نہیں ہے. بعض افراد کہتے ہیں کہ اس قید کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ہم فی الحال متن پہ رہتے ہیں کہ جو متن کتاب ہے. نفی کے بعد ہو، اس کی مثال ملاحظہ فرمائیے. نحو، اچھا عبارت ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دوں. بل صفتن، بلکہ یہ مبتدا وصفی ایک ایسی صفت ہے وقعت کہ جو واقع ہو بعد النفی، نفی کے بعد. مثال ما قائم زید. ٹھیک. اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ قائم ہے. یہ لفظ قائم مسند الیہ نہیں ہے بلکہ مسند ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ یہ صیغہ صفت ہے، صیغہ اس میں فاعل ہے، اور یہ واقع ہوئی ہے یہ صفت بعد ماء نافیہ، ماء نافیہ. ٹھیک ہے نا. پھر بریکٹ میں دیکھیں آغا اشرف گن نے اس چیز کا اضافہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ النفی سے فقط حرف نفی سمجھیں. حرف نفی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے نفی کا معنی نکلے. جیسے مثلا غیر قائم، قائم کا غیر، جو کھڑا ہوا اس کا غیر، مثلا وہ دو زید ہیں. تو یہاں پر لفظ غیر اسم ہے نا، غیر کا جو لفظ ہے وہ تو اسم ہے، حرف تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ نفی کا معنی دے رہا ہے. تو غیر قائم، یہ لفظ قائم ہماری شاہد مثال ہے کہ یہ یہاں پر مبتدا وصفی ہے اور نفی کے بعد واقع ہوا ہے. قائمین میں مطلب مرفوع نہیں ہو گئے؟
یہ غیر ہو گیا نا، اب غیر ہو گیا کیونکہ غیر اسم ہے نا اس اعتبار سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر غیر مضاف قائم مضاف الیہ مضاف سے، ہاں وہی والا یہاں تو لفظ نہیں کہیں گے کیونکہ غیرو جو ہے نا، یہ خود غیرو کا جو لفظ ہے یہ لفظاً مرفوع ہے، صحیح نا، تو یہ غیر کی وجہ سے قائم جو ہے اس حالت میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر قائم، انشاءاللہ لفظ غیر کے بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس غیر کے اندر کتنی غیریت ہے، صحیح ہے، غیریت، غیرت نہیں غیریت ہے، صحیح ہے، کہ یہ یعنی نہ کسب تعریف کرتا ہے نہ کسب تخصیص کرتا ہے، اور بہت ساری اس کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہرحال انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ غیر قائم، قائم نہیں ہیں کون؟ الزیدانی، دو زید۔ ابھی تک میں اس کی کمپلیٹ ترکیب نہیں کر رہا ہوں، بعد میں کروں گا کیونکہ ابھی ایک شرط باقی ہے وہ بعد میں آ رہی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، او بعد الاستفہامی، بعد الاستفہام کو بعد النفی پہ عطف کریں۔ یہ مبتدا وصفی ایک ایسی وصف ہے کہ جو واقع ہوتی ہے نفی کے بعد یا استفہام کے بعد۔ مثلا مثال ملاحظہ کریں، اقائم زید، ہماری شاید مثال لفظ قائم ہے، صیغہ صفت ہے، صیغہ اسم فاعل ہے، اور یہ واقع ہوا ہے حمزہ استفہامیہ کے بعد، لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کہا، حرف استفہام نہیں کہا، الاستفہام کہا۔ کیوں؟ کیونکہ استفہام کبھی کبھار حمزہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی کبھار اسم کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ مثال ملاحظہ کریں، وَكَيْفَ مَضْرُوبٌ الْعَمْرَانِ، یہ کیفہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اس کے ذریعے سے بھی استفہام ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیفہ، کیفہ حالو کا، صحیح ہے نا، کیسے حال ہیں آپ کے، کیا حال ہیں آپ کے، تو یہاں پر یہ ہے کہ کیسے جو ہیں وہ مار کھائے ہوئے ہیں دو امر، مضروبان الامران، شاید مثال لفظ مضروب صیغہ اسم مفعول ہے، ٹھیک، صیغہ اسم مفعول ہے، اس نے جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو اس سے تھوڑا سا اب ہم اس کو بحث کو ملاتے ہیں کتاب العوامل سے، تو عوامل میں جب ہم عوامل قیاسیہ پڑھ رہے تھے تو عوامل قیاسیہ کے اندر ایک مقام پر آیا تھا صیغہ اسم فاعل، تو کہا گیا تھا کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرائط ہیں، ایک تو اس کے اندر حال و استقبال کا معنی ہو، دوسرا وہ اعتماد کرے 6 چیزوں پر، ان میں سے آخری 2 چیزیں یہی تھی کہ صیغہ اسم فاعل اعتماد کرے حرف نفی یا حرف استفہام پر، یاد آیا؟ تو یہی ہے، یعنی ان پر اعتماد کر کے آگے عمل کرے گا، وَإِلَّا عمل نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آگا یہ شرط آ گئی، بشرطی، اس شرط کے ساتھ کہ یعنی مبتدأ وصفی ایک ایسی صفت ہے کہ جو نفی اور استفہام کے بعد واقع ہو، بشرطی، اس شرط کے ساتھ وہ مبتدأ وصفی بنے گی مکمل کہ انترفعا، کہ رفع دے، تلک الصفتو، یہی صفت رفع دے، کس کو؟ اسمن ظاہرن، اسم ظاہر کو، وہ اسم ظاہر کے جو بعد میں آئے گا، وہ بعدہا بعد میں لکھا ہوا ہے، اسمن ظاہرن، اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو، یا فقط اسم ظاہر کو نہیں، او ضمیرن منفصلن، ضمیر منفصل کو، کیوں؟ کیونکہ متصل ہمیشہ اس کے اندر ہی ہوگی، وہ باہر نہیں آئے گی، او ضمیرن منفصلن، یا ضمیر منفصل کو، یہ منفصل کہہ کے متصل سے احتراز کیا ہے، یعنی اس کو نکال دیا، خارج کر دیا، بعدہا، ہا کی ضمیر صفت کی طرف، وہ اسم ظاہر اور ضمیر منفصل کے جو اس صفت کے بعد واقع ہوں، نحو مثلا ما قائمان الزیدانی، دیکھا، ما قائمان الزیدانی میں یہاں پر ہماری شاہد مثال اس شرط کے مطابق قائم کے ساتھ ساتھ لفظ زیدان بھی ہے، کیونکہ زیدان اسم ظاہر ہے، اب فرق نہیں پڑتا وہ تثنیہ ہو، مفرد ہو یا جمع ہو، اقائمون الزیدون، اس مثال میں قائم عمل کر رہا ہے زیدون پر، مبتدا وصفی ہے، اس سے پہلے حمزہ وصل بھی، حمزہ استفہام بھی ہے، اور الزیدون اسم ظاہر ہے۔ اب ضمیر منفصل کی مثال دے رہا ہے، وَأَجَالِسٌ أَنْتَ، کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اجالسن انت، اس مثال میں لفظ جالس کے جو صیغہ صفت ہے استفہام کے بعد واقع ہوا ہے، اور مبتدا وصفی بننے کی اس کی شرط یہی ہے کہ اس جالس نے انتا کو رفع دیا ہے، انتا کیا؟ ضمیر منفصل، ٹھیک ہے، تمام شرائط موجود ہیں،
بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذا فقد الشرط فقد المشروط، اگر شرط ختم ہو گئی تو پھر یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی. اس کی مثال دے رہے ہیں، بخلافی اقائمان الزیدانی، برخلاف اس مثال کے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اقائمان الزیدانی. یہاں پر لفظ قائمان مبتدا وصفی نہیں ہے. وجہ کہہ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے صیغہ اس میں فاعل ہے، صیغہ صفت ہے، ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے حمزہ بھی آیا ہے، لیکن یہ قائمانی زیدانی کو رفع نہیں دے رہا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع نہیں دے رہا ہے. وجہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر قائمانی ہے تثنیہ کا صیغہ، الف آ گیا نا، یہ الف علامت تثنیہ ہے، اور جب بھی صیغہ صفت کے ساتھ علامت تثنیہ یا علامت جمع جڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے. تو جو اندر ہوگا وہ ضمیر متصل ہوگی، وہ تو ضمیر منفصل ہو نہیں سکتی، لہذا شرط باطل ہے. بس جب شرط فاقد ہو جائے گی تو یہ ساری کہانی بھی ختم ہو جائے گی. یہ مطلب بیان کرنے کے بعد اب میں ترکیبوں کی طرف آ رہا ہوں، پوری توجہ کریں. پہلے تو ہم اسی چیز کو ملوز نظر رکھیں جو بتائی جا رہی ہے کہ ترکیب کریں گے کیسے. سب سے پہلے آئیے پہلی مثال کی طرف، ما قائم زیدن. پہلی مثال، ما حرف نفی ہے، حرف ہے، اس کا مطلب نہ مسند ہے نہ مسند ہے، ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. قائم، قائم صیغہ اسم فاعل مرفوع لفظاً، ہر اسم فاعل کو فاعل چاہیے. بعد میں آنے والا لفظ زید یہ بھی مرفوع ہے، یہ زید اس قائم کا فاعل ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب، قائم صیغہ اسم فاعل، زید مرفوع لفظاً اپنے فاعل کے ساتھ مل کر صیغہ صفت، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ شبہ فعل ہو کر مبتدا. سوال، خبر کہاں چلی گئی؟ خبر تو چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ آقا یہی تو کہانی ہے اس کے اندر. یہ لفظ زید جو کہ حقیقت میں تو قائم کا فاعل ہے، لیکن یہ باہر لگانے کی ہم شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اسی لیے تو لگا رہے ہیں تاکہ یہ خبر کی نیابت کرے. تو اس کے لیے جملہ یوں کہیں گے کہ زید مرفوع لفظاً فاعل قائم، یعنی قائم کا فاعل بھی ہے، وصد مصد خبر. صد مصد خبر، وہ صد مصد والی عبارت پہلے بھی گزری چکی، قائم مقام خبر، قائم مقام خبر. اصطلاح اس طریقے سے صد مصد خبر، خبر کا قائم مقام ہے. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خبر یہی کا زید، ہاں زید نائب کے ساتھ مل کے، وہی کہہ رہا ہوں نا. اب ہم کہیں گے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، تو ہم کہیں گے قائم مرفوع لفظاً مبتدا وصفی، زید مرفوع لفظاً قائم کا فاعل بھی ہے اور قائم مقام خبر بھی ہے. اس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لیکن یہیں پر ایک اور ترکیب بھی جائز ہے. وہ کیا ہے؟ ما حرف نفی، کوئی ترکیب نہیں. قائم صیغہ اسم فاعل، ہر فاعل کے لیے فاعل چاہیے. زید کو فاعل نہیں بنا رہے ہم قائم کے اندر ایک ضمیر کو قرار دیں، وہ ہوگی فاعل قائم کا. لہذا قائم صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر خبر مقدم، اور زید مرفوع لفظاً مبتدا خبر بن جائے گا. البتہ یہ مبتدا وصفی کی ترکیب نہیں ہوگی، مبتدا اسمی کی ترکیب ہو جائے گی. یہ ترکیب بھی یہاں جائز ہے. یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مثالوں میں دو طرح سے ترکیب کرنا جائز ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا ہر مبتدا وصفی میں یہ ترکیب جائز نہیں ہوگی. اس مثال میں ابھی بات کر رہا ہوں، ابھی اس مثال میں، ابھی آگے باطل کریں گے اس کو. یہ صحیح ہے بالکل، اس مثال کے اندر یہ دونوں ترکیبیں جائز ہیں. ہاں البتہ ایک اعتراض آ سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ کیا؟ بھئی اگر قائمون کے اندر ضمیر ہوا ہے تو پلٹ کہاں رہی ہے؟ تو جواب آئے گا زید کی طرف. بھئی زید تو بعد میں اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، تو جواب ہوگا وہ جو ہم نے عرض کیا 6 مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ مبتدا وصفی کا مقام، کہ جہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہو جاتا ہے. یہاں تک صحیح ہے؟ دوسری مثال ملاحظہ کریں. لفظ غیرو مرفوع لفظاً مضاف، قائم صیغہ اسم فاعل مجرور لفظاً مضاف الیہ. خوب، قائم اگر اسم فاعل ہے اس کو فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. آگے لفظ آ رہا ہے الزیدانی، مرفوع ہے،
لفظاً مرفوع ہے، علامت رفع الف ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الزیدان ہو گیا قائم کا فاعل، اور قائم کا فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قائم مقام خبر بھی ہے، لہذا ترکیب مکمل ہو گئی کہ ہم کہیں گے کہ غیر و قائم مبتدا ہے، یہ زیدان قائم کا فاعل بھی ہے اور قائم مقام خبر بھی ہے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سوال، اگر دوسری ترکیب یہاں پر جائز ہے؟ جواب یہ کہ جی نہیں۔ وجہ کہہ رہے ہیں اگر آپ قائم کے اندر ضمیر کو قرار دیں مبتدا اسمی والی ترکیب کرنے کے لیے تو سوال آئے گا کہ وہ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ تو جواب آئے گا بھائی زیدان کی طرف۔ بھائی مناسبت نہیں ہے نا، مطابقت نہیں ہے، قائم مفرد ہے، اس کے اندر ضمیر ہوگی ہوا، ادھر الزیدان تثنیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دوسری ترکیب غلط ہو جائے گی۔ تو اب میرا وہ جملہ اب یہاں پہ بالکل صحیح ہو گیا، میں نے کہا ہر مبتدا وصفی کی ترکیب مبتدا اسمی کے اندر داخل نہیں ہوگی، یعنی ہر مبتدا وصفی کے لیے مبتدا اسمی کی ترکیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال سامنے ہی آ گئی ہے۔ تیسری مثال، قائم زید، دونوں ترکیبیں ہو جائیں گی، مسئلہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے، اس پہ تکرار نہیں کرتا ہوں، سیم تقریریں، سیم ترکیبیں۔ او کیف مضروب العمران، یہ وہ اسی طرح جس طرح غیر و قائم الزیدان، ایک ہی ترکیب ہوگی مبتدا وصفی کی، صحیح ہے، حسن جزاک اللہ۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ما قائم زیدان، دو ترکیبیں نہیں ہوں گی، ایک ہی ہوگی، کیونکہ زیدان تثنیہ ہے، قائم مفرد ہے، صرف مبتدا وصفی کی۔ اقائم الزیدون، ایک ہی ترکیب مبتدا وصفی والی، ٹھیک، ہاں البتہ اجالس انتا میں پھر ہو جائیں گی دو ترکیبیں، کیونکہ جالس بھی مفرد ہے، انتا بھی مفرد ہے۔ اب اتفاق سے آگے تمرینات کے اندر آ بھی رہی ہے آیت، قرآن کے اندر بھی یہ آیا ہے، یعنی مبتدا وصفی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، صحیح ہے۔ تو بہرحال قوم نے جو ہے وہ کہا تھا نا حضرت ابراہیم سے کہ کیا جو ہے وہ تم ہمارے خداؤں کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہو، یعنی ان سے منہ موڑتے ہو، کیونکہ لفظ رغبہ جو ہے نا اگر عن کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ منہ موڑ لینا۔ تو ابھی یہ نکاح کا آپ کا اتفاق نہیں ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے، من رغبہ عن سنتی فلیس منی۔ چلیں خیر، تو یہاں پر رغبہ اگر ان کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت بھی ہے تو اس کے اندر اراغبن انتا، یہ ہماری شاہد مثال ہے کہ راغبن جو قرآن کی آیت ہے اس کے اندر صیغہ اسم فاعل صفت استعمال ہو، انتا جو ہے وہ اس کا فاعل بھی اور قائم مقام خبر بھی ہے۔ ٹھیک، اب ہم آگے بڑھیں، بے خلاف اقائمان الزیدان، تو اس کے بارے میں تو ابھی ہم بتا چکے کہ مبتدا وصفی کی ترکیب یہاں جائز ہی نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی مبتدا اسمی کی ترکیب صحیح ہو جائے گی، یعنی ہم بولیں گے کہ قائمانی صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہما اس کا فاعل، فعل و فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر خبر مقدم، اور الزیدان مبتدا مؤخر، مبتدا اسمی کی جو ترکیب ہے وہ خود بخود واضح ہو جائے گی، معین ہو جائے گی خود بخود۔ یہاں تک صحیح ہے؟ اب وہ مطلب ہے جو تقریباً بالکل آشکار ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اے علم، جان لیجئے کہ ان الاسم المرفوع، وہ اسم کہ جو مرفوع ہے بعد المبتدا الوصفی، مبتدا وصفی کے بعد جو اسم مرفوع آتا ہے، یعرب نائب فاعل، اس کو اعراب دیے جاتے ہیں نائب فاعل کے، یعنی وہ ترکیب میں نائب فاعل ہے، لیکن کب نائب فاعل ہے؟ اذا کان الوصف اسم المفعولی، جب صیغہ صفت صیغہ اسم مفعول ہو، کیونکہ اسم مفعول کو نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہم اس کو نائب فاعل بنائیں گے ترکیب میں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ او فاعلن، فاعلن کو آپ کو عطف کرنا ہے نائب فاعلن پر، یعنی وہ اسم کہ جو مرفوع ہے، جو مبتدا وصفی کے بعد آتا ہے، اس کو اعراب دیے جائیں گے فاعل کے اعراب، کب؟ اذا کانا، اچھا اس کو میں نے غیرہ پڑھا تھا، لیکن بہتر ہے کہ اس کو غیرہ پڑھیں، اور آپ کانا کے اندر ضمیر ہے نا اس کو وصف کی طرف بھیجیں، اگرچہ غیرہ بھی ہم نچوڑ کے نکال لیں گے صحیح ہے، لیکن ابھی جو عبارت یہاں پر ہے اس کے مطابق بہتر ہے، یوں کریں، اذا کان الوصف غیرہ، کہ جب وصف ہو اس میں مفعول کے علاوہ، یہ بہت بہترین عبارت استعمال کی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں مفعول کے علاوہ جو صیغہ صفت ہے اس میں فاعل بھی آ جاتا ہے، اس میں صفت مشبہ بھی آ جاتا ہے، اس میں تفضیل بھی آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس میں تفضیل کا جب چیپٹر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر کہتے ہیں زیادہ تو یہی ہے کہ اس میں تفضیل کا فاعل اس میں تفضیل کے اندر رہے،
لیکن کلام عرب میں یہ استعمال بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں تفضیل کا فاعل اس میں تفضیل سے باہر آ جائے، تو وہاں پر یہ بحث داخل ہو جائے گی۔ خوب اذا کان الوصف اسم المفعول، جب وصف یعنی صیغہ صفت اس میں مفعول ہو، او فاعلا یا اعراب دیے جاتے ہیں اس کو فاعل کے، کب؟ اذا کان الوصف، کہ جب وصف ہو غیرہ، اس میں مفعول کے علاوہ، غیرہ کی ضمیر اس میں مفعول کی طرف پلٹ رہی ہے۔ الاسئلۃ، سوالات، عدد، گنے، اقسام الخبری، خبر کی اقسام، مع ذکر مثال لکل واحد منہا، ٹھیک، خبر کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی قسم بنائیں۔ ہم نے بنایا تھا خبر یا مفرد ہے یا جملہ ہے، اگر مفرد ہے تو جامد ہے یا مشتق ہے، اور اگر جملہ ہے تو 4 قسمیں، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ، صحیح ہے۔ ما ہوا متعلق الظرف، اگر ظرف کا متعلق کیا ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے ظرف؟ بینہ بمثال، اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کریں۔ تو عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ ظرف کا متعلق فعل ہوگا، کیونکہ عمل کرنے میں اصل کون ہے؟ فعل ہے، طاقتور عامل کون ہے؟ فعل ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے ان کا جو عرض کیا آپ کی خدمت۔ ما هو المبتدا الوصفی، مبتدا وصفی کیا ہے؟ وما هو شرطہ، اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ مبتدا وصفی ایک صیغہ صفت ہے کہ جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، اس شرط کے ساتھ کہ یہ صیغہ صفت رفع دے اپنے بعد آنے والے اسم کو، صحیح نا؟ اور یہ ہو گئے تینوں سوالات کے جوابات۔ اب ہم آتے ہیں التمارین۔ عین اقسام المبتدا والخبری، قسمیں کریں یعنی معین کریں مبتدا اور خبر کی قسموں کو، فی الجمل التالیتی، ان آنے والے جملوں میں، واذکر، اور ذکر کریں، العائدہ، عائد یعنی وہ ضمیر کے جو پلٹے، من الجمل الآتیتی، من جمل الخبریہ، جملہ خبریہ میں سے وہ جو عائد ہے، جو پلٹنے والی ضمیر ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ بتلانا ہے، مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، اور خبر کی جانب سے پلٹنے والی وہ ضمیر جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں، آسان ہے، آگے والا درس بھی تھوڑا سا جہاں تک آسان ہے اس کو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، اسم النواسخ و خبرها، گفتگو چل رہی ہے آگا مرفوعات کی۔ مرفوعات کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ 16واں سبق اور تقریباً 5ویں قسم مرفوع باری، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں ایک ہی چیپٹر کے اندر آپ کو بتا دیں گے۔ 3 ان میں سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے، البتہ آخر والی دونوں اس کے اندر ڈیٹیل کافی ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، تھوڑا سا دقیق کام کرنا ہے۔ ہاں بالکل، لائے نفی جنس کی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ما اور لا وغیرہ کا جو اسم ہے اور اس کی خبر، اس پہ تھوڑا سا کام ہے، تو وہ دیکھتے ہیں وہاں تک پہنچ گئے ٹھیک، ورنہ آگے اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے کام کریں گے۔ اسم النواسخ و خبر النواسخ، ہاں کی ضمیر وہی نواسخ کی طرف پلٹے۔ اچھا، یہ نواسخ کا لفظ یہاں پر ہمارے پاس پہلی مرتبہ آیا ہے۔ نواسخ بروزن توالب، جمع ہے، جمع مکسر، جمع منتل، اس کی مفرد ہے ناسختون، ٹھیک ہے نا؟ نسخ کا کیا مطلب ہے؟ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کے آنے کے بعد حکم تبدیل ہو جائے، وہ حکم کو چھین لے اور اپنا حکم دے دے، یعنی ایک حکم لے آئے، پہلے والے حکم کو ختم کرے اور اب نیا حکم ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ قرآن کی آیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نسخ و منسوخ کی بحث بھی آتی ہے باقاعدہ، ہمارے فقہ کے ابواب میں، ہمارے اصول کے ابواب میں آتی ہے بحث، بڑی بہترین بحث ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آغا نواسخ، یہ نواسخ کون ہے؟ کتاب عوامل میں اتفاق ایسا ہوا تھا کہ مبتدا خبر کی تو بحث ہی نہیں آئی تھی، ڈائریکٹ دوسری نو میں انہوں نے کہا تھا انا اور انا۔ اچھا، انا اور انا کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ آغا ان کا عمل یہ کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں بیان کر دیا تھا کہ مبتدا خبر کی ایک تو اپنی حیثیت ہے کہ وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یہ انا انا جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ ان سے ان کی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں، اب وہ مبتدا ابتدا نہیں رہتا، ہاں ان کا اسم بن جاتا ہے، ان کی خبر نہیں رہتی، ان کی خبر بن جاتی، پھر ان کے اعراب بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنے اعراب دے دیتے ہیں، یہ نہ آیا اپنے اسم کو نصب دے گا، اپنی خبر کو رفع دے گا، یہ والی چیز۔
یہی آپ کو یاد ہے کہ یہ آغاز تو انا انا سے ہوا، لیکن وہ پوری کتاب عوامل میں چلتا رہا اس طریقے سے، ما اور لا بھی اسی طریقے سے، کانا وغیرہ بھی اسی طریقے سے. یہ 3 چیزیں تو آپ نے وہاں پہ پڑھی. چوتھی چیز یہاں پر بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس. لائے نفی جنس بھی اسی طریقے سے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان سے ان کی حیثیت کو نسخ کر دیتے ہیں اور اپنا حکم ان پر جاری کر دیتے ہیں. تو یہاں پر لفظ نواسخ کا جو استعمال ہے وہ اس معنی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، آئیے عبارت دیکھیں. اسم النواسخ و خبرها، نواسخ کا اسم اور نواسخ کی خبر یہ بھی مرفوع ہوتی ہے، البتہ سب کی خبر نہیں، سب کا اسم نہیں، بتائیں گے تفصیل سے. القسم الخامس من المرفوعات، قسم خامس مرفوعات میں سے وہ کیا ہے؟ خبر انا و اخواتها، انا اور اس جیسوں، باقی جو 5 ہیں ان جیسوں کی خبر، یہ آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر. وہیا اور انا اور اس کے اخوات، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اخوات کی طرف ضمیر کو رجوع دیں. یہ اخوات انا یہ ہیں، ایک تو خود انا ہو گیا، باقی اس کے اخوات. اخوات بے معنی مثل. ہاں، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کی بہنیں وہنیں، وہ صحیح نہیں ہے ترجمہ. صحیح ترجمہ جو اصلی ترجمہ وہ یہ مثل، مثل ایک جیسے. انا کانا لاکننا لیتا لعلا. غالباً میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں وہاں پر کہ اخ کے جا کے لغت میں معنی چیک کریں گے، ان میں سے ایک معنی مثل ہے. اخ بے معنی مثل ہے، یہاں پر مثل کے معنی میں. وَهَذِهِ الْحُرُوفُ، یہ حروف مشبہہ بالفعل ان کا نام ہے. یہ تدخلو، یہ داخل ہوتے ہیں علی المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر. کتاب سمدیہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ مرفوع 4 ہیں. ہم نے تو آج پڑھا نا 8 ہیں، وہ کہتے 4 ہی ہیں. کتاب اس میں سمدیہ میں بولے 4 ہی ہیں. فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ختم کر دیتے ہیں گفتگو. یہ گفتگو نہیں لاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ جو ہے نا، یہ ہم بالاصالہ کی بات کریں گے، یہ بات ہی نہیں کریں گے کہ مبتدا اور خبر پہ آپ کوئی داخل ہو گیا. آپ تو کوئی بھی کہیں بھی داخل ہوتا رہے تو اعراب تو بدلتے رہیں گے. اصل ہمیں مبتدا خبر کو فوکس کرنا چاہیے تھا. اوریجنل اعراب کیا ہے؟ اوریجنل اعراب مرفوعات 4 ہی ہیں، وہ نہیں بدلتے. فاعل ہمیشہ مرفوع، اور جو ہے وہ آپ کا نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہے، مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع رہتے ہیں. باقی یہ تو حقیقت میں مبتدا خبر ہیں. اب نواسخ آ گئے، یہ ہو گیا، پھر ہٹ جائیں گے، وہ ہو جائے گا، اس کو چھوڑو اس طریقے سے. خوب، یہ حروف تدخل داخل ہوتے ہیں علی المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر. فتنسبو، پس یہ حروف نسب دیتے ہیں المبتدا، مبتدا کو. وَيُسَمَّى اسمًا لَهَا، اور اس مبتدا کو کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے اس کو اسمًا لَهَا، ان حروف کا اسم. اب مبتدا نہیں رہا، نام ہی بدل گیا. وَتَرْفَعُ، اور یہی حروف رفع دیتے ہیں الخبرا، مبتدا کی خبر کو. وَيُسَمَّى خَبَرًا لَهَا، اور اس مبتدا کی خبر کو نام دیا جاتا ہے ان حروف کی خبر کا. ٹھیک، ہاں البتہ ایک پہلو بہت اچھا، یہ نکتہ قیمتی ہے، یعنی کام کا جملہ فقط اس عبارت کے اندر یہی ہے. فَالْخَبَرُ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا. اگر کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی مسند علیہ کی گفتگو کر چکے ہیں. مبتدا اور خبر کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو مبتدا مسند علیہ ہے، خبر مسند بہی ہے. مبتدا جو ہے وہ اخبار عنہ ہے، خبر اخبار بہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہہ رہا وہ حقیقت بدلے گی نہیں چاہے یہ حروف داخل ہو جائیں. یعنی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد بھی ان کی جو نسبتوں والی حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی. لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں فالخبر، پس خبر هو المسند بعد دخول. آپ جس طریقے سے میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیے. خبر ہی مسند ہے ان کے داخل ہونے کے بعد. ایسا نہیں ہے ان کے داخل ہونے کے بعد کوئی مسند لے بدل گیا، نہیں، ابھی بھی خبر ہی مسند ہے بعد دخولها، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد. مثال ملاحظہ کریں. نحو قولہ تعالی، مانند قول پروردگار ان اللہ واسع علیم، سورہ مبارک بقرہ 115 نمبر آیت. انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ منصوب لفظاً اسم انا. ہماری شاید مثال اب آ رہی ہے. واسع، کیونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں.
واسع مرفوع لفظاً خبر انا، یہ ابھی بھی مسند ہے. علیم یہ بھی ہماری شاید مثال ہے کیونکہ یہ بھی مرفوع ہے. یہ یہاں پر صفت نہیں ہے واسع کی، خبر ثانی ہے اللہ کے لیے. ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ دے دیا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں لانا جائز ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ تفصیلی ترکیب نہیں ہے جیسا کہ عرض کیا، یہ تو موٹا موٹا حساب ہم نے اوپر سے لگایا. وَإِلَّا واسع کے اندر بھی ضمیر ہے، علیم کے اندر بھی ضمیر ہے، اور یہاں پر لفظ واسع جو ہے نا صیغہ اس میں فاعل بھی نہیں ہے، یہ صفت مشبہ ہے. کیونکہ اگر یہ صفت مشبہ برائے خدا استعمال ہو نا تو حدوث کا معنی تو ہوتا نہیں ہے، خدا کے لیے تو ثبوت کا معنی ہے نا. اسی لیے لفظ واسع یہاں پر وہی بے معنی ہے، وسیع یعنی اس میں فاعل بے معنی ہے، اس میں صفت مشبہ. وَحُکْمُہُ، خوب ٹھیک ہے، یہاں تک تو عبارت واضح ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں آقا اب ایسا نہیں ہے کہ اب ہم نے یہاں پر خبر کو الگ سے ذکر کیا ہے نواسخ کے باب میں تو اس کے کوئی احکامات بدل جائیں گے. نہیں یار نہیں، بس آپ نے جو مبتدا کی خبر کے احکامات پڑھے نا کہ وہ مفرد ہوتی ہے یا جامد ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے یا وہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی آپ کاؤنٹ کر لیں، سیم ہی چیزیں اور کچھ مسئلہ نہیں ہے، سیم ساری باتیں. جو احکام خبر مبتدا کی تھے وہی احکام اس کے ہیں، سوائے ایک دو چیزوں کے وہ عرض کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. وَحُکْمُہُ کا حکم، آگے جو عبارت آ رہی ہے نا وہ خبر ہے، حکمہ مبتدا، وحکمہ اور اس خبر کا حکم، فی کونہ مفردن او جملتن معرفتن او نکرتن، اس چیز میں کہ وہ خبر مفرد ہو یا جملہ ہو یا معرفہ ہو یا نکرہ ہو. اس سلسلے میں اس خبر کا حکم کا حکم خبر المبتدائی، مبتدا کی خبر کی مانند ہی ہے. جو مبتدا کی خبر کے احکام تھے وہی احکام اس انا کی خبر کے بھی ہیں، کوئی چینج وغیرہ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب، جس طرح وہ مفرد ہو یا جملہ ہو، یہاں پر بھی مفرد بھی ہو سکتی ہے جملہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے وہ معرفہ تھی یا نکرہ تھی تو یہ بھی معرفہ بھی ہو سکتی ہے نکرہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ ایک فرق، ثم علم، پھر یہ بھی جان لیجئے کہ انہو ضمیر شان ہے، یہ کہ شان کلام یہ ہے کہ لا یجوز تقدیمہ. ہاں ایک بات ہے کہ اگر اس خبر کو مقدم کرنا علی اسمہا، ان حروف مشبہہ بالفعل کے اسم پر مقدم کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، الا سوائے ایک ہی صورت ہے. وہ کیا ہے؟ اذا کان ظرفاً، جب وہ خبر ظرف ہو. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، ان مع العسر یسرا. شاید مثال ہماری لفظ مع العسر ہے کہ یہ ظرف مظروف ہے، مقدم بر یسرا ہو گیا. دوسری مثال ان الینا ایابہم، بلا شبہ بالتحقیق ہماری ہی جانب ہے ان کی رجوع، یعنی ان کا پلٹنا ہماری طرف ہے. ایاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. ماشاءاللہ زیارت عاشورہ میں یا غالباً جو ہے زیارت عاشورہ میں بھی شاید ہو، ابھی لفظ یاد نہیں آ رہا، لیکن زیارت اربعین میں تو ہے کہ موقن، میں اس یقین کے ساتھ ہوں کہ وہ پلٹیں گے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مجھے یقین ہے ان کے پلٹنے کا. ایابہم تو پلٹیں گے. پروردگار یہاں پر قرآن میں ارشاد، ایاب بے معنی پلٹنا، واپس پلٹ کے آنا. ان الینا ایابہم، بلا شبہ بالتحقیق ہماری ہی طرف ہے ان کا پلٹنا. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر بالتحقیق ہم پر ہے کہ ہم ان کا حساب کریں. تو ان دونوں مثالوں کے اندر ہماری شاید مثال لفظ الینا اور علینا ہے. الینا اور علینا دو مثالیں آئی ہیں، یہ دونوں خبر ہیں انا اور انا کی، مقدم ہو گئی ہیں ایاب اور حساب پر کیونکہ وہ اسم ہے. اس صورت میں جائز ہے. فائدہ کیا ہے گا؟ فائدہ ہے حصر کا، ہماری ہی طرف پلٹنا ہے اور ہم ہی حساب کتاب لیں گے، کوئی اور نہیں لے گا، ہم ہی حساب کتاب لیں گے. تو اگر ایسا کیوں ہے، کہہ رہے ہیں وجہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو، یہ جواز کا پہلو کیوں ملا ہے ظرف کے تقدم کا
کہہ رہے ہیں لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں توسع کی گنجائش کی وجہ سے، مجال بے معنی گنجائش، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ظرف و مظروف کہیں پہ بھی بٹھا دو یہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، ان کے اندر وسعت کی گنجائش ہے کہ کہیں بھی لے جاؤ کہیں پہ بھی بٹھا دو، ان کے اندر کوئی مسئلہ وارد نہیں ہوتا ہے۔ لمجال التوسع فی الظروف، خود اس ظرف کے تقدم کی وجہ یہ ہے کہ گنجائش ہے توسع کی ظروف میں۔ ٹھیک، اگلی والی عبارت بھی آسان ہے، یعنی وہی حروف افعال ناقصہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ القسم السادس من المرفوعات اسم کانا و اخواتها، چھٹی قسم مرفوعات میں سے وہ کانا کا اسم ہے اور کانا کے اشباہ، کانا کے جیسوں کی کا اسم ہے۔ چونکہ کانا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اسی لیے پہلے کانا کو سامنے رکھتے ہیں۔ خوب آگا وہ کتنے ہیں، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اس کتاب کے اور اس کتاب میں فرق ہے، وہاں 13 تھے افعال ناقصہ، وہاں پر 13 تھے، یہاں پر بتا رہے ہیں 17 ہیں، نہیں ہوگا 17 وہی ہے۔ یہ اخوات کتنے، ایک تو کانا ہو گیا، دوسرا سارا، اصبح، امسا، اضحى، ضل، باتا، آزا، عادا، غدا اور رہا، یہ 4 نئے آ گئے، آزا، عادا، غدا اور رہا، یہ 4 نئے آ گئے، باقی سیم ہے۔ ما زال، ما فتح، من فقہ، وما برح، وما دام، ولیسا، 13 وہاں پڑے تھے، 4 یہاں ہو گئے، 17۔ خوب آگا عمل کیا ہے، عملھا، ان افعال ناقصہ کا عمل یعنی کانا اور اس کے اخوات کا عمل، وہذہ الافعال، یہ افعال تدخل ایضاً علی المبتدا والخبر، اگر یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، فترفع المبتدا، ان کا عمل بالکل انا اور انا سے الٹ ہے، اسی لیے مقابلے میں رکھا ہے، فترفع المبتدا، یہ افعال ناقصہ رفع دیتے ہیں مبتدا کو، ویسمى، اور اس مبتدا کو نام دیا جاتا ہے اسمن لہا، ان افعال ناقصہ کا اسم، وتنصبو، اور یہ افعال نصب دیتے ہیں الخبرہ، مبتدا کی خبر کو، ویسمى، اور اس مبتدا کی خبر کو نام دیا جاتا ہے خبرن لہا، ان افعال ناقصہ کی خبر۔ پھر وہی نکتہ، اگر ان کے داخل ہونے کے بعد بھی مسند لے بدلیں گے نہیں، وہی رشتہ اسناد اپنی جگہ پر اسی حیثیت کے ساتھ باقی رہے گا۔ فَاسْمُهَا هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، ان کے داخل ہونے کے بعد بھی ان کا اسم ہی مسند الیہ رہے گا، وہ مسند الیہ ہی ہے، مبتدا جو ہے نا مسند الیہ، اسی اعتبار سے ابھی بھی مسند الیہ، فقط کیا ہے انشاءاللہ جب خود افعال کی بحث آئے گی نا، وہاں پر افعال ناقصہ کی بحث آئے گی تو وہاں پر پھر ان کا فائدہ بتائیں گے کہ یہ کیا فقط کیا کرتے ہیں، اسی نسبت میں اپنے معنی کو پیش کرتے ہیں، کانا اپنا معنی اسی نسبت کے اندر پیش کرتا ہے، مسند لے کو نہیں چھیڑتا ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ نحو قولی تعالیٰ، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی، کانا ربک بصیرا، اچھا کانا کا معنی لفظی تو تھا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر لفظ کانا کی نسبت ہے لفظ رب کی طرف، تو اب تھا کا معنی نہیں کر سکتے، کفر لازم آ جائے گا، ایسا نہیں خدا دیکھتا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، کانا ربک کا بصیرا، خدا بصیر ہے، خدا بصیر ہے، مگر یہ کہ کوئی قصہ ماضی کی حکایت چل رہی ہو، کوئی ماضی کا واقعہ چل رہا ہے تو وہاں پر پروردگار دیکھ رہا تھا، پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماضی کا واقعہ چل رہا ہے، وَإِلَّا عمومی زاویہ یہی ہوگا کہ کانا اپنا ترجمہ یہاں پر، جیسے کان اللہ علیما حکیما، تو خدا علیم و حکیم تھا نہ ہے، یہ ترجمہ کریں گے۔ خوب سوال آئے گا، آیا آگا ان کی خبر مقدم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کہ کہہ رہے ہیں کہ آگا سیم وہی ڈیٹیل ہے جو کتاب میت و عامل کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے فقط عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ الف یجوز، جائز ہے، فی الکلی، تمام کے تمام افعال ناقصہ کے اندر کیا جائز ہے، تقدیم و اخبارہا، ان افعال ناقصہ کی خبر کو مقدم کرنا، علی اسمائہا، ان افعال ناقصہ کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، ان میں 17 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کانا قائما زید، شاید مثال لفظ قائمن ہے، مقدم ہو گیا لفظ زید پر۔ با، دوسرا نقطہ اہم ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، یجوزو، جائز ہے، بس جائز بتا دیا، اس کا مطلب یہ ہے لیکن لا مطلقاً، یہ مطلق طور پر جائز نہیں ہے،
بشرطها و شروطها. جائز ہے تقدیم و اخبارہا، ان افعال ناقصہ کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، علی نفس الافعال، خود ان افعال ناقصہ پر جائز ہے، ایزن ان پر بھی جائز ہے، البتہ من کانا الی راحا، کانا سے لے کے راحا تک، یعنی پہلے سے لے کر 11ویں نمبر تک. صحیح ہے، 11واں نمبر ہے یہ، راحا کے اوپر لکھ لیں 11واں نمبر تاکہ یاد رہے. اچھا 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 صحیح ہے، ٹھیک ہے بہتر ہے. خوب، من کانا الی راحا، کانا سے راحا تک. نحو مثلا، مثال کے طور پہ، قائمن کانا زیدون، مثال میں انہوں نے دیا کانا کا. اب دیکھا آپ نے یہاں پر شاید مثال لفظ قائمن ہے، کانا سے پہلے آ گیا ہے. البتہ آگا ولا یجوز ذالک فیما اولہ ما، بہت بہترین عبارت ہے. کہہ رہے ہیں البتہ جائز نہیں ہے ذالک، یہ مقدم کرنا، خبر کو خود ان افعال پر یہ مقدم کرنا جائز نہیں ہے، فیما، ان افعال ناقصہ میں، اولہ ما، کہ جن کا شروع ما ہے، یعنی ما زالہ سے لے کر. خوب آگا تو آپ نے لیسا کے شروع میں تو ما نہیں ہے، کہہ رہے ہیں وہ ہم ایک جملے میں آپ کو بتا دیں گے، وفی لیسا خلاف، لیسا میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا. خوب، ولا یجوز ذالک فیما اولہ ما، بس جائز نہیں ہے یہ خبروں کو مقدم کرنا خود ان افعال پر، فیما، ان افعال ناقصہ کے اندر، اولہ ما یعنی شروع میں ما آتا ہے، فلا یقال، بس یہ نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید، یہ کہنا جائز. کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ عبارت لکھ کے دے دے، بولو ترکیب کرو، بولو نہیں کریں گے، بولا ترکیب کرو، بولا یہ جملہ ہی غلط ہے، جائز ہی نہیں ہے استعمال، تو ترکیب کہاں سے ہوگی بھائی. وفی لیسا، اور لیسا میں خلاف، اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. آگا خوب، اس کی وجہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے، غالباً یہ حاشیہ نیچے لکھا ہوا میرا والا لمبا چوڑا، ہاں اس میں دیکھیں علت لکھی ہوئی ہے کہ نافیہ ہوتا ہے یا یہ مصدریہ ہوتا ہے. یہ ما جو شروع میں آتا ہے نا، یہ یا نافیہ یا مصدریہ ہے، اور یہ ایسے حروف ہیں کہ جو ہمیشہ صدارت طلب ہیں، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے آئیں گے، ہم سے پہلے کوئی نہیں آئے گا. تو یہ اچھا ہے اگر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا تو بہت خوب ہے، میرا سارا کام کیا ہوا ہے، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. صحیح ہے بس استفادہ کیجئے. کہہ رہے ہیں آغا دیکھیں، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسم کے کھاتے کی، ابھی ہم اسم میں بات کر رہے ہیں. یہ اتفاق سے مجبوری تھی کہ کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہے، اسی لیے ہمیں کانا اور کانا کے خاندان کا ذکر کرنا پڑ گیا. باقی ہم کانا سے صحیح طریقے سے الجھیں گے فعل کی بحث میں، یعنی مقصد ہاں دوبارہ آئے گا. ابھی تو ہمارا جو نظر ہے نا، ہماری وہ نظر ہے اسم پر، ہاں مرفوع زید، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا ہم آئیں گے وَبَاقِ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ، اور کلام کا بقیہ ان افعال کے سلسلے میں، یعنی افعال ناقصہ کے سلسلے، یجیو آئے گا، فی القسم الثانی، قسم ثانی سے مراد ہے فعل، یعنی مقصد ثانی، انشاء اللہ تعالی، اگر چاہا اللہ تعالی نے. کافی ہو گیا انشاءاللہ آج کی حد تک، لمبا بھی ہو گیا ہے، اگرچہ درس میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہ لمبا تو ہوا ہے، تو باقی اس کے اندر بڑا جان لگائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت بہترین جو ہے نا، یہ 2 درس آگے والے جو آنے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا، انہوں نے اس پہ یہاں زیادہ تو نہیں دیا ہے، خیر ٹھیک ہے، اس پہ زیادہ انہوں نے یہاں پر نہیں دیا ہے. ہاں یہ انہوں نے زیادہ منصوبات میں گفتگو کی ہے. چلیں ٹھیک ہے، مجھ سے تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا، تو مجھے اجازت دیں 2 لائنیں پڑھ لیتا ہوں. اس کے اندر واقع میں اگرچہ میں نے لکھا کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ سارا مطلب جو میں نے یہاں لکھا ہے نا، یہ انشاءاللہ منصوبات میں جب ما اور لا کی گفتگو ہوئی وہاں پر کرتا ہوں. ابھی فقط عبارت سا ترجمہ کرتا ہوں. القسم السابع من المرفوعات اسم الحروف المشبہۃ بلیس، فقط تعارف کی حد تک. 7ویں قسم مرفوعات میں سے حروف مشبہہ بلیسا کا اسم، یعنی ما اور لا. البتہ وہاں ہم نے فقط ما اور لا پڑھے تھے، یہ بتائیں گے یہ 4 ہیں. وہیہ، اور یہ حروف مشبہہ بلیسا، ان، ما، لا و لاتا، 4 ہیں. ان ہے اور ما ہے، لا ہے اور لاتا. ہم نے ما اور لا پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہو، اور یہ اسم، المسند الیہ بعد دخولہ، ان کے داخل ہونے کے بعد بھی مسند الیہ ہے. نحو مثلا ان الفقر عیبا، ان کا ترجمہ یہاں پر ہے نہیں ہے فقر عیب، فقر عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے. صحیح ہے،
عار نہیں ہے، فقر نہیں، غربت، غریبی، تنگ دستی. وما زید قائما، زید قائم نہیں ہے. ولا رجل افضل منک، نہیں ہے کوئی ایک افضل تجھ سے، یعنی کوئی ایک بھی تجھ سے افضل نہیں ہے. چوتھی مثال ولات وقت الندامتی، ٹھیک ہے، نہیں ہے وقت پشیمانی. اس مثال میں آپ دیکھیں گے اسم دکھائی نہیں ہے، مرفوعات کی بات چل رہی ہے، اسم ہے ہی نہیں. لاتا وقت الندامتی، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے اپنے مقام پر کہ لاتا کی خبر کو اکثریت کے ساتھ حذف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لاتا کے اسم کو استعمال میں حذف کر دیا جاتا ہے. خوب یہ وہ فرق ہے جو اب آ رہا ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے، عوامل میں آپ پڑھ چکے ہیں. وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ، داخل ہوتا ہے ما معرفہ پر، والنکرتی، اور نکرہ پر. ما بڑا طاقتور عامل ہے، معرفہ نکرہ دونوں پر داخل ہو جاتا ہے. یختص لا بالنکرات خاصتاً، البتہ مختص ہے لا نکرات کے ساتھ خاص طور پر. انہوں نے ایک فرق بیان کیا ہے متن میں نے 3 فرق لکھے ہیں، پڑھ لیجئے گا. وَلِهَذِهِ الْحُرُوفِ، اگر ان حروف کے لیے شروط، اگر بعض شروط ہیں، فی العمل عمل، ایسے ہی نہیں عمل کرتے ہیں، شرط و شروط ہے، شرط و شرط کے ساتھ ہیں. ستأتی، اور یہ تو ابھی ہم حروف کی بحث تھوڑی کر رہے ہیں، حروف کی بحث تو تیسرے مرحلے میں آئے گی. تو کہہ رہے ہیں ستأتی فی القسم ثانی عشرہ، ہاں 12ویں قسم کے اندر انشاءاللہ آئیں گے. وہ کیا ہے؟ منصوبات. میں نے کہا نا اس کی ڈیٹیل وہاں بیان کی گئی، منصوبات کے اندر مجھ سے تھوڑا سا اشتباہ ہوا یہاں بیان میں، خارج خلاصے میں. القسم الثامن من المرفوعات، 8ویں اور آخری قسم مرفوعات میں سے وہ کیا ہے؟ لا نفی جنس کا اسم. عبارت پڑھ دیتا ہوں، خبر لا، اس لا کی خبر، التی لنفی الجنس، کہ جو لا جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. اس عبارت کے اندر کچھ محذوف ہے، وہ عرض کریں گے بعد میں. وہو، یہ خبر، المسند بعد دخولها، یہ خبر بھی اس لا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہی رہے گی. نحو لا رجل قائم، کوئی رجل قائم نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.